19ویں صدی کی سوویت روس اور برٹش انڈیا کے درمیان سیاسی کشمکش کی وجہ سے ڈیورینڈ لائن وجود میں آیا۔ اسی سرحد کی وجہ سے پختونستان کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ڈیورینڈ لائن ہی وہ واحد وجہ ہے جس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ خراب رہے ہیں۔ گریٹ گیم کی وجہ سے قائم ہونے والی سرحد ڈیورینڈ لائن پشتون قوم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سرحدی علاقوں کی یہ تقسیم اتنی عجیب تھی کہ اس سے ڈیورینڈ لائن کے دونوں جانب میں موجود کچھ گاؤں تک دو حصوں میں بٹ گئے۔ صدیوں سے دوستیاں اور رشتہ داریاں رکھنے والے لوگ دیکھتے ہی دیکھتے دو ملکوں میں تقسیم ہوئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں جانب کے قبائلی علاقے اس تقسیم کو دل سے کبھی قبول ہی نہیں کیا۔ قبائل کے علاوہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں رہنے والے پشتونوں کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرصہ دراز سے موجودہ KPK کے پختون اپنا الگ پہچان بھی رکھتے تھے۔ وہ افغانستان کے پشتونوں کے بجائے ہندوستان کے مسلمانوں سے زیادہ نزدیک ہو گئے تھے۔ کافی عرصے تک انگریزوں کے قائم کردہ نظام اور برصغیر کے دوسرے مسلم کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہنے سے ان کی سیاسی اور معاشی مفادات باقی افغانوں سے یکسر بدل گئے تھے۔ اس وقت کے سیاسی حالات آج سے بالکل مختلف تھی۔ دیگر اقوام کی طرح پٹھانوں نے بھی ہندوستان پر حکومت کی، لہٰذا ہندوستان افغانوں کا دوسرا گھر تھا۔ ان میں افغانستان اور وطن پرستی کا تصور زیادہ مقبول نہیں تھے کیونکہ ڈیورینڈ لائن کے اس پار پختون صدیوں سے یہی آباد رہے تھے۔ برصغیر کے پٹھانوں کی آبادی افغانی پٹھانوں سے زیادہ تھے۔ موجودہ خیبر پختونخوا کے پٹھان خود کو برصغیر کا ایک اہم حصہ تصور کرتے تھے۔ اکثریت کے برعکس پختونوں میں ایسے طبقے ضرور تھے جو اپنا مستقبل افغانوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے پختون علاقے بھی افغانستان کا حصہ بن جائے اور وہ لوئی افغانستان یا گریٹر افغانستان دیکھنا چاہتے تھے جہاں پختون قوم کی ایک اکثریت موجود ہو۔ ڈیورینڈ لائن کے اس پار پختون اشرافیہ بھی یہی چاہتے تھے۔ وہ تو بلوچستان کو بھی افغانستان میں ضم کر کے پختونوں کا ایک الگ اور بڑا ملک بنانے کی خواہش مند تھے۔ افغانستان میں پختون اکثریت کے باوجود اقلیت میں ہے کیونکہ پختونوں کے علاوہ 3 بڑی قومیت کے لوگ آباد ہیں جن میں تاجک، ہزارہ اور ازبک شامل ہے۔ لہٰذا افغانی پختونوں کے لیے ایک مضبوط اور بھاری اکثریتی حکومت بنانا ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر برصغیر کے پختون افغانستان کے ساتھ مل جائے تو ان کی لازوال حکومت بن سکتی ہے جس سے افغانستان کے پختون اشرافیہ کے لیے برسر اقتدار براجمان رہنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف بلوچستان کی افغانستان کے ساتھ الحاق سے ان کا معاشی مسئلہ بھی دور ہو جاتا کیونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور بلوچستان کے ذریعے وہ سمندر تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ اس طرح بیرونی دنیا سے سمندر کے ذریعے تجارت کرنے سے ان کا معاشی حالت کافی حد تک بہتر ہو سکتی تھی۔ برصغیر کی تقسیم کے دوران افغانوں نے انگریزوں سے دریائے سندھ تک کا علاقہ افغانستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ بھی کر ڈالا مگر انگریزوں نے ان کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا۔ کچھ پختون قوم پرستوں نے انگریزوں سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ موجودہ خیبر پختونخوا کو ہندوستان یا پاکستان کے بجائے ایک آزاد ملک کی حیثیت دے دی جائے مگر ان کا یہ مطالبہ بھی مسترد ہو گیا کیونکہ ہندوستان کی تقسیم کا مسودہ پہلے سے تیار ہو چکا تھا۔ بعداً ایک ریفرینڈم کے تھرو عوام کی ایک بڑی اکثریت نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ وہ برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ چاہتے کہ ان کا علاقہ افغانستان میں ضم کر دے تو وہ ضرور مطالبہ کرتے مگر پختونوں کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ افغانستان کے بجائے پاکستان میں رہے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس طرح پختونوں کے اکثریت نے قوم پرستوں کے نظریے کو مسترد کر دیا اور پختون عوام نے پختونستان کے بجائے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی۔ چونکہ افغانستان شروع ہی سے ڈیورینڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا تھا لہٰذا پاکستان بنتے وقت وہ پاکستان کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جب UN میں ووٹنگ ہوئی تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات شروع ہی سے کشیدہ ہو گیا۔